السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 سے 64 تک ہے، پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس ہے چابیاں غیب کی، نہیں کوئی جانتا اس کو مگر وہی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو خشکی میں اور سمندروں میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اس کو جانتا ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں۔ ولا رطب ولا یابس، نہ خشکی میں نہ تری میں۔ الا فی کتاب مبین، مگر کھلی کتاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں انسان کے سامنے غیب کے پردے میں رکھی ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر ہم اپنے مردوں کی قبروں میں حالت کو جان لیں، یا ان کے رزلٹ کو جان لیں کہ وہ کامیاب ہو گئے یا ناکام، یا پھر ہماری اپنی موت کے وقت کو ایگزیکٹ جان لیں، قیامت کو جان لیں، یا پھر فرشتے ہمیں سامنے نظر آنے لگ جائیں، جن نظر آنے لگ جائیں، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے پریشانی اور تکلیف کا باعث بن جائیں۔ جس انسان کو اپنی موت اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دے، وہ کتنی بھی دور ہو، اس کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اور اپنے پیاروں کو اگر ہم گلتے سڑتے اور زمین کا حصہ بنتے دیکھیں، کتنا دکھ ہوگا، ہمارے اپنے لیے جینا کتنا مشکل ہو جائے گا، سوچ سوچ کے ٹینشن سے۔ لیکن بہت ساری چیزیں اللہ نے غیب کے پردے میں رکھی، اور انسان یہ ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ وہ غیب کی باتوں کو جان لے، حالانکہ یہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے علم کو جاننے کی کوشش کرنا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی عراف کے پاس گیا، نجومی کے پاس، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ جس نے کسی کے پاس جا کے پھر اس کی تصدیق بھی کی کہ وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کس طرح ہم حیران ہو جاتے، کبھی کسی کے پاس لوگ جاتے ہیں اور وہ بتا دیتا ہے، تم فلاں جگہ سے آئے ہو، تمہارے گھر میں یہ جھگڑا ہے، تمہارے ہمسائے ایسے ہیں، تمہارے گھر کا نقشہ ایسا ہے، تو انسان حیران رہ جاتے، کہتے وہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، اس نے تو مجھے میرے بتانے سے پہلے ہی بتا دیا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک موکل ہوتا ہے جو دوسرے، یعنی جو شخص جو عمل کرنے بیٹھا ہے، اس کے موکل کے ساتھ 1 سیکنڈ سے پہلے بات کنوے کر کے تو بتا دیتا کہاں سے آئے، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفاتیح الغیب، 5 چیزیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ایک اعرابی کی شکل میں آپ کے پاس آئے اور ایمان اور اسلام اور احسان کے بارے میں آپ سے سوالات کیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا کہ 5 چیزوں، یعنی جب انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا مجھے پوچھنے والے سے زیادہ پتہ نہیں ہے، یعنی جیسے آپ کو نہیں پتہ مجھے بھی نہیں پتہ، لیکن 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر یہی آیت تلاوت کی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، چاہے اس کی کتنی کوشش کر لے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا۔ پیدا انسان کہیں ہوتا ہے، گھر رہتا کہیں ہے، اور موت کہیں اور آ جاتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، یہ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیشہ اس ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا۔ نہ یہی پتہ ہے کہ کہاں کتنی ہوگی، بعض دفعہ ڈھیروں بادل آتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی، اور کتنا اس سے زرخیزی ہوگی، اور کس کس زمین پہ برسے گی، کتنی ٹھہرے گی، کتنی ضائع ہو جائے گی، اللہ کو پتہ ہے۔ پھر یہ کہ ماں کے رحم میں بیٹا ہے یا بیٹی، بے شک انسان اس کی بھی ٹو لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے انسان بچے، پہلے نہ پوچھے، لیکن اس کی قسمت، اس کی صورت، اس کی شکل، انسان کوشش تو یہ بھی کر رہا ہے کہ اس کی شکل تک پتہ لگ جائے اور اس کی ہر چیز، لیکن بہت ساری چیزیں ابھی بھی انسان کے لیے پردہ غیب میں ہیں، اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو قیامت، بارش،
لڑکا لڑکی کس زمین پہ مرنا، اور ایک دیکھنے میں ایک چھوٹی سی بات کہ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا. کوئی انسان نہیں اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا. وہ کس نیت سے سوتا ہے، کون کون سے کام اس نے اپنے سر پہ رکھے ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسان کر لیتا ہے وہ کام، اور بعض دفعہ جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو اور ہی بڑے کام اس کے سامنے آئے ہوتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پایا، کہ میں ارادہ کوئی کرتا ہوں، ہو کچھ اور جاتا ہے، کوئی ذات ہے جس کا حکم چل رہا ہے، تو مجھے رب ملا. اللہ نے فرمایا اِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور سمندر میں اور خشکی میں کتنی مخلوق بستی ہے، کیسی کیسی مخلوق ہے، کیا اس کا خوراک ہے، کہاں سے وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں. لاکھوں قسم کے جانور ہیں دنیا میں جنہیں ہم جانتے نہیں. اب جیسے جیسے نیٹ اور یہ چیزیں ترقی کر رہی ہیں اور سمندروں میں جا کے لوگ مچھلیاں، تو انسان حیرت میں آ جاتا ہے یہ کس قسم کی مچھلیاں، کیسی کیسی خوبصورت اور کیسی کیسی عجیب و غریب مخلوق ہے، اور کیسے ان کا شکار کرنے کا انداز ہے اور چلنے کا انداز ہے. سبحان اللہ. تو وہ جانتا ہے سمندروں میں کیا ہے. ہر زیرو اور بغیر جان کے ہر چیز اس کی نظر میں ہے. کوئی ایک پتا بھی اللہ فرماتے اس درخت سے نہیں گرتا، میں جانتا ہوتا ہوں. جب خزاں کا موسم ہوتا ہے اور ہوا چل رہی ہوتی ہے اور بغیر ہوا کے کتنے بے شمار پتے گر رہے ہوتے ایٹ اے ٹائم، اور زمین پہ ڈھیر لگے ہوتے، ادھر جھاڑو دے کے فارغ ہوں پھر ڈھیر لگا ہوتا ہے. کون گن پاتا ہے ان کو؟ جب ہم چلتے کتنے پتے ہمارے پاؤں کے نیچے چرمر کر جاتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. بڑا کمزور ہے انسان، نہیں گن سکتا اپنے سر کے بالوں کو، اپنے جسم کے مساموں کو نہیں دیکھ سکتا، جسم کے بالوں کو نہیں گن سکتا، پلکوں کے بال، آئی بروز کے بال، اور درختوں کے پتے، زمین کے ذرے. کیا ترقی ہے انسان کی. بڑا کمزور ہے. لگتا ہے اسے میں بڑا طاقتور ہوں، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ لطیف خبیر ہے. میرے جسم میں کتنی وینز ہیں، کس وین میں کون سی بلاکیج ہے، کہاں کیسے خون چل رہا ہے، پانی چل رہا ہے. انسان کھاتا ہے فارغ ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتہ اندر کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. سب غیب کے پردے میں ہے. بے شک کتنے کیمرے، ہر وقت کون پورے جسم کو کیمرے لگا کے رکھ سکتا ہے. تو ایک پتا بھی جو زمین سے گرتا ہے وہ اس کو جانتا ہے. اور زمین کے اندھیروں میں جو دانہ ڈال دیتا ہے، ایک کسان دانہ ڈال دیتا ہے، اسے نہیں پتہ اس کے اندر کیا پروسیجر ہو رہا ہے. وہ رب کبھی دھوپ سے، کبھی پانی سے، کبھی کھادوں سے، یہ جو بھی انسان ڈالتا ہے. اور کھاد بھی اللہ نے انسانوں اور جانوروں کے اندر ہی رکھی ہوئی، اب وہ بے شک جیسی بھی آ گئی ہیں. اور یہ ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں. تو خشکی میں کوئی دانہ ہے یا سمندر میں ہے یا تری میں ہے، سب اس کو پتہ ہے. کوئی پہاڑ کے اندر سبزہ اگ جاتا ہے، کیسے؟ جہاں کوئی بیج بھی نہیں ڈالا ہوتا، بارش پڑتی، جو زمین کے پاس ہوتا ہے نکال کے باہر رکھ دیتی، بعض وہ اچھا والا پودا بن جاتا ہے بغیر کسی بیج کے. اور جو دانہ ہے پھر اس دانے پہ، سٹے پہ کتنے دانے لگتے کون گنتا ہے؟ مشینوں سے اس کو فارغ کر لیتے. ایک ایک چاول کا دانہ کون گنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں گنتا، وہ رب جانتا ہے. الا فی کتاب مبین، اللہ فرماتے کھلی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا اور تختی پیدا کی اور دنیا میں تمام ہونے والے کام اس میں درج کیے کہ کیسی مخلوق ہوگی، رزق کس کو ملے گا، کون حرام لے گا، کون حلال لے گا، کون نیک ہوگا، کون بد ہوگا، یہ سب کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا. اور وہ جانتا ہے، اسے کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں، لیکن اس کا طریقہ ہے، اس کی کائنات ہے، وہ جیسے چاہے ان کی حفاظت کرے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہی ذات ہے جو رات کو تمہیں فوت کر دیتی ہے، اور وہی جانتا ہے جو دن میں کیا کرتے ہو. کتنے کام ہم دنیا میں پھیلا کے تو سو جاتے ہیں کہ صبح کر لیں گے، اگر ہماری قسمت میں نہ ہو تو سب ویسے کا ویسا رہے. حتیٰ کہ ایک بکھرا ہوا کمرہ اگر ہم سمیٹ کے نہ سوئیں، کوئی رات کو آ کے سمیٹتا نہیں ہے، کوئی سنبھالتا نہیں ہے، صبح اٹھ کے ہمیں کرنا پڑتا ہے. اور اگر ہم صبح نہ اٹھیں تو دنیا کرے گی نا. تو انسان دنیا میں کتنا کچھ پھیلاتا ہے یہ سوچے بغیر.
کہ اس کے جانے کا تو کوئی ٹائم نہیں۔ ٹھیک ہے انسان اسباب اختیار کرے، لیکن اپنے آپ کو دنیا میں اتنا غم نہ کرے۔ جب سونے لگے تو پھر سوچے کہ پتہ نہیں میں صبح اٹھ پاؤں گا کہ نہیں۔ اگر اس فکر سے انسان سوئے تو اس کی صبح فکر سے ہی آنکھ کھل جائے کہ میرے رب کی آواز آئی ہے۔ کیونکہ ایک نیند آپ نے فرمایا موت کی بہن ہے۔ اللہ روز ہمیں ایکسپیرینس کراتا ہے کہ دیکھو یہاں تم اتنے گھنٹے سو کے لگتے ہو کہ تمہیں صبح لگتا ہے کہ ابھی تو سوئے تھے، یہ کس نے جگا دیا؟ ایسے ہی قبروں میں سے اٹھو گے تو کہو گے من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری سونے کی جگہ سے؟ ایسے ہی صدیاں بیت جاتی ہیں انسانوں کی قبروں میں۔ تو وہ ذات جو تمہیں رات کو فوت کر دیتی اور دن میں تم کیا کمائی کرتے ہو؟ اور جراحتن کے بہت سارے معنی ہیں، اور جروح زخموں کو بھی کہتے ہیں، پھر جوارح انسان کے اعضاء کو کہتے ہیں۔ تو جو بھی تم کرتے ہو دن میں وہ سب اس کو معلوم ہوتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے برابر ہے کوئی چھپ کے بات کر لے، سامنے کر لے، کوئی رات کو چھپ جائے، کوئی دن کو چلے، سب اس کو پتہ ہے۔ ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمى، پھر تم چل رہے ہو، ایک ٹائم آ جائے گا تمہارا وقت پورا ہو جائے گا، پھر اس کی طرف تمہیں پلٹ کر چلے جانا ہے۔ وہ بتائے گا تم کیا کر کے آئے، دنیا میں کتنے بھی بھولے رہو وہ بتائے گا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو رات کو ایک نفس کو لے لیتا ہے۔ روح ایک حیوانی ہوتی ہے، ایک دوسری کے ایک حیوانی روح جو ہے انسان کے اندر رہتی ہے، جس سے اس کا سارا جسم اور کام چلتے رہتے ہیں، اور دوسری ملکوتی روح وہ پھرتی ہے باہر۔ یہ اللہ کے سسٹم ہے، اس کے اندر بہت تو نہیں لگانی چاہیے۔ بس ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں رات کو فوت کرتا ہے، اسی لیے صبح اٹھتے یہ دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکر جس نے ہمیں موت کے بعد اٹھایا، اور اکٹھے ہو کر بھی ہم نے تیری طرف ہی آنا ہے، پلٹ کر بھی تیری طرف آنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں بتائے تم کیا کر کے آئے ہو، ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمائی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اتنے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر زبردست ہے، غالب آنے والا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے گی تو وَفَّتْهُ رُسُلُنَا، اسے ہمارے بھیجے ہوئے ہی فوت کرتے ہیں، اور وہ کمی نہیں کرتے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب آنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ جب آئے گی تم میں سے کسی ایک کو موت، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، فوت کرتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہو، اور وہ نہیں کمی کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر لوٹاتے ہیں اللہ کی طرف جو حقیقی مالک ہے۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، خبردار اسی کا حکم ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہہ دیجئے کون نجات دیتا ہے تم کو اندھیروں سے خشکی اور سمندر کے۔ تدعونہ تضرعا وخفیا، تم پکارتے ہو اس کو عاجزی سے اور چپکے چپکے۔ لئن انجانا من ہذہ، اگر نجات دی ہم کو اس سے، لنکونن من الشاکرین، ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، کہو اللہ نجات دیتا ہے تم کو اس سے، ومن کل کرب، اور ہر تکلیف سے، ثم انتم تشرکون، پھر ہو تم شرک کرنے والے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، قہر کا لفظ غلبے اور غصے اور یعنی قدرت کے لیے آتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، غالب آنے والا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔
نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہے، نہ اس کو کسی کام سے کوئی روکنے والا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہی تم پر نگران بھی بھیجتا ہے۔ انسان کی اپنی حفاظت کے لیے بے شمار فرشتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ بال بال بچ گیا کسی ایکسیڈنٹ سے، کسی تکلیف سے، اس کی وجہ کہ اللہ کے فرشتے اس کے نگہبان ہوتے ہیں۔ اس کے نصیب میں وہ تکلیف ہوتی نہیں اور اس کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے، یا اس کی صحت ابھی رہنی ہوتی ہے، اور ایک آنکھ کے حفاظت کے لیے کہتے 7 فرشتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جتنی تیزی سے آنکھ بند ہوتی ہے اور کوئی چیز نہیں، ابھی چیز ہماری طرف آتی ہے ہماری آنکھ پہلے بند ہو جاتی۔ تو یہ اللہ کی مقرر کیے ہوئے فرشتے ہیں، نگران ہیں، اور اللہ کی اپنی حفاظتیں ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود بہت بڑے محافظ ہیں، ہم گارڈ رکھ لیں گے تو ہماری حفاظت ہوگی، ہم کوئی کتا رکھ لیں گے تو حفاظت ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، حفاظت اللہ کرتا ہے، ہماری اپنی جان کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے عزت کی، اور اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے بڑا محافظ اسی ہی سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، گارڈ رکھنا کوئی غلط بات نہیں، لیکن توکل اور یقین اسی پر، اسی ذات پر ہو۔ یہ نہ ہو کہ بس یہ آ گیا تو اب کوئی فکر نہیں۔ اللہ سے کہنا یا اللہ اصل محافظ تو ہے، یہ تو دنیا کے اسباب ہیں جو میں نے اختیار کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے ہیں۔ عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہے تھے اوپر چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہوتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے جب انہیں چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عصر اور فجر کی جو نماز ہے اس کا کتنی حفاظت کرنی چاہیے، اور جو ان کو ضائع کرتا ہے وہ اللہ کے پاس کیا گواہی اس کی لکھی جاتی ہے۔ پھر نامہ اعمال مرتب کرنے والے فرشتے بھی ہیں، ہمارے کندھوں پر بھی کرامن کاتبین ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکلتا مگر ہمارے جو نگران بڑے ایکٹیو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا قل من یکلؤکم باللیل والنہار، کہو کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات اور دن کا۔ اسی لیے تو اس کو حی القیوم کہتے ہیں کہ اس نے صرف پیدا نہیں کیا، دھیان بھی رکھتا ہے ہماری صحت کا، ہماری زندگی کا، ہمارے کھانے کا، ہماری ضرورتوں کا، ہمارے رہنے کا، ہمارے لباس کا، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا رب، اور اسی نے یہ نگران بھی ہمارے لیے بنائی۔ پھر جان نکالنے والے فرشتے صرف اسرائیل ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے آتے ہیں۔ اسرائیل جان نکال کے تو ان کو پکڑاتے ہیں، اور یہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے آتے ہیں نیک انسان کے لیے خوبصورت ایک کپڑا لے کے آتے جس میں اس کی روح لپیٹ کر لے کے جاتے، خوشبودار، اور آپ روح دیکھیں گے جیسے آٹے میں پانی گندا ہوتا ہے اس طرح ہمارے اندر ہمارے جسم میں گندی ہوئی ہے، رگ رگ سے جان نکالتے ہیں، کچھ بھی کمی نہیں کرتے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، جب موت کا وقت آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کسی کا موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے ہی نگران فرشتے اس کو فوت کرتے، اور وہ زیادتی نہیں کرتے، نہ کمی کرتے، نہ سستی کرتے ہیں، نہ بھولتے ہیں۔ جہاں جس نے جب مرنا ہوتا ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اسی کے حکم سے ہم دنیا میں رہتے ہیں، اسی کے حکم سے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب نیک روح کے پاس فرشتے آتے ہیں اس کے لیے خوبصورت کپڑا لے کے آتے ہیں جس میں اسے لپیٹتے ہیں، اور اچھی شکلوں والے فرشتے آتے ہیں۔
پھر اس روح کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے ہر دروازے پہ کہ یہ کس کی روح ہے، اور اس کا خوبصورت نام لیا جاتا ہے، اور اسی طرح 7 آسمانوں پر اس کی روح جاتی ہے۔ پھر قبر میں جب اس کا سوال جواب ہوتا ہے اور اسے اللہ سکھاتا ہے جواب، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو، اور اس کی روح ہے اس کو سونے کے لیے کہا جاتا ہے، اور اس کی قبر نظر جہاں تک جاتی وہاں تک کھلی کر دی جاتی، جبکہ دوسرے انسان کے پاس جو نیک نہیں ہوتا اس کے بارے میں آتا ہے کہ ڈراؤنی، یعنی ایسے فرشتے آتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ ڈرتا ہے، اور اس کی جان اس طرح نکلتی جس طرح کانٹوں سے کپڑے کو کھینچا جاتا ہے۔ اور آسمان کے دروازے قرآن میں آتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اسے کہا جاتا ہے کہ لے جاؤ اس کو، اور اس کی روح کو فضا میں پھینک دیا جاتا ہے، وہ چیختی چلاتی ہے، جن اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے۔ تو یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور یہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے سب کچھ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے جو حقیقی مالک ہے، وہی سب کا مالک اور ہماری ہر چیز کا بھی مالک۔ الا لہ الحکم، خبردار حکم بھی اسی کا چلتا ہے، فیصلے بھی اسی کے ہی ہوتے ہیں ساری دنیا میں، کس نے کب کہاں رہنا ہے، کب واپس چلے جانا ہے۔ ماں کے پاس ہو تب بھی اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اللہ جیسے چاہے اس کی شکل بناتا ہے، کچھ کمی کرتا ہے، کچھ زیادتی کرتا ہے، اللہ کرتا ہے اس کے ماں کے اندر۔ پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے اس میں وہ مجبور ہوتا ہے، وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بہت ساری باتوں کے لیے وہ اپنے مجبور، اللہ کے آگے مجبور، اور ایک انسان کا ہر سانس اللہ کے حکم سے آتا ہے، ہر حال میں مجبور ہے، جو دنیا میں اس کو تھوڑی سی حیثیت دی جاتی ہے، مرضی دی جاتی ہے، اس پہ بھی اللہ کا کنٹرول ہے، لیکن اسے تھوڑا سا اختیار دیا گیا کہ اچھائی اور برائی دونوں کا الہام کر کے کہ اے خود آؤ اچھے راستے کی طرف۔ وہ اسرع الحاسبین، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ کوئی کتنا ہی امیر ہو، دنیا میں اس کی کتنی ضرورت ہو، اس کے کتنے بڑے بڑے پاور والے قریبی بچے یا رشتہ دار ہوں، کوئی موت کے منہ سے نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح رزق کے حصول کے لیے بعض دفعہ انسان بہت کوشش کرتا ہے لیکن اس کو نپاتلا رزق ملتا ہے، اور بعض دفعہ انسان ایسے ہی مٹی میں ہاتھ ڈالتا سونا بن جاتی، تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، کسی کا بھی اپنا کوئی زور نہیں۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، میرے نبی ان سے پوچھو کون تمہیں نجات دیتا خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ تم سمندر کا سفر طے کرو یا خشکی کے کسی مقام پر ہو، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے تمہیں موت سامنے کھڑی نظر آئے، تو اس بے بسی کے عالم میں کبھی تم کسی اور کو پکار سکتے ہو؟ تب تو تم سب کچھ بھول جاتے ہو، اور تدعونہ تضرعا وخفیہ، خفیہ عاجزی سے پکارتے ہو کہ یا اللہ لئن انجانا من ہذی، اگر اس تکلیف سے آپ نے نجات دے دی نا، ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ اس وقت کیوں نہیں کوئی یاد آتا؟ کیوں تمہاری کوئی آواز نہیں سن پاتا؟ کیوں تم نے جن کو اپنے خیالوں میں بڑا نزدیک سمجھا ہوتا ہے، تب وہ کیوں تمہیں بھول جاتے ہیں؟ اس وقت چپکے اللہ کو پکارتے ہو تو کیا ہمیشہ نہیں پکارا جا سکتا؟ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، میرے نبی ان سے کہو اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس تکلیف سے بھی جس میں تم نے اسے پکارا، اور ہر تکلیف سے، ہر تکلیف سے، وہ چاہے جسمانی ہو، ذہنی ہو، روحانی ہو، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، ہر تکلیف سے وہی بچائے گا۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم لیتے سب کچھ اس رب سے ہو، مانگتے اسی سے ہو، مشکل میں اس کو پکارتے ہو، لیکن شرک، اس میں دوسروں کا نام لگاتے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
کہ جب کسی کی اولاد کا ٹائم آتا ہے پکارتے ہیں اللہ کو دن رات کہ یا اللہ ہمیں نیک اولاد دے، تو جب میں دیتا ہوں تو میرا شریک بنا دیتے، پھر کہتے پیرا دیتا۔ تو کتنی بے انصافی اور بے وفائی ہے انسان کی، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تو اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی رہے گا، وہ مالک خالق رازق سب کچھ ہے۔ ایک انسان اپنی آخرت تباہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ کشتی میں جا رہے تھے تو ان کی کشتی میں اچانک ایک مچھلی آ گئی۔ انہوں نے اس مچھلی کو پکڑا اور سوچا کہ چلیں سمندر کے سفر میں اس فائدہ ہوگا۔ پھر راستے میں ایک جگہ پہ جنہوں نے انہیں اترنا نہیں تھا وہاں، لیکن اس مچھلی کو پکانے کے لیے اترے کہ چلیں اس کو پکا کے کھاتے ہیں، تو ہمارے کھانے کا بھی انتظام اللہ نے کر دیا۔ اور جب وہ پکانے کے لیے اس جگہ پہ اترے اور ادھر ادھر کچھ جلانے کے لیے چیزیں ڈھونڈنے لگے، وہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا ہے اور پاس ایک شخص مرا پڑا ہے۔ انہوں نے اس شخص کے منہ سے کپڑا نکالا، اس کو پانی وغیرہ پلایا اور پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ شخص مجھے لوٹ کے یہاں لے آیا، لوٹنے کے لیے لوٹا اور پھر کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں نے بہت منتیں کی، یہ نہیں مانا۔ اس نے میرے منہ میں کپڑا ٹھونسا اور جب اپنا خنجر زور سے نکالا، اپنی جہاں پھنسا ہوتا ہے خنجر، تو اس کی اپنے ہی دل کو لگ گیا زور سے نکالنے کی وجہ سے، جیسے ہاتھ سے چھوٹا، اور یہ میرے سامنے مر گیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، ایک تو بندھا ہوا تھا اوپر سے منہ میں، اور اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ اس حالت میں تیرے علاوہ مجھے کوئی بچانے والا نہیں۔ تو تم لوگوں کو اللہ نے ذریعہ بنایا، کیسے کشتی میں مچھلی آئی، اس کو پکانے کے لیے اس جگہ پہ اترے جہاں اترنا نہیں تھا۔ بعد میں انہوں نے آ کے اپنی مچھلی کو پکڑ کے پکانا چاہا تو مچھلی نہیں تھی، اور اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی جو اس شخص کے لیے اللہ نے بھیجی تھی۔ تو ایسی بھی بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں جہاں اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، تب اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دکھاتے ہیں کہ میں ہر جگہ موجود ہوں۔ اسی طرح ایک شخص کو ڈاکو نے لوٹا اور پھر لوٹنے کے بعد اسے مارنا بھی چاہا، تو اس نے بہت کہا کہ میں جو دینا تھا تمہیں دے دیا، جو میرے پاس تھا مجھے مارو نہیں۔ کہنے لگا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ وہ کہتے میں 2 نفل پڑھنے لگا اور میں نے دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ اس ظالم کے پنجے سے میری جان چھڑا، اگر میری زندگی ہے تو مجھے اپنی رحمت سے بچا۔ اس طرح کی اس نے دعائیں کی تو ایک تیز رفتار گھڑ سوار آیا اور اس نے اس شخص کو مارا اور چلا گیا اور بعد میں غائب ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا کام ہے، کہیں بھی کسی حالت میں بھی انسان کو خود کو کبھی اکیلے نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ، اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، اللہ ہر تکلیف سے نجات دینے والا ہے۔ کبھی بھی انسان کو خود کو ہیلپ لیس نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی بھی دنیا میں نہ ہیلپ کرنے والا ہو وہ ایک ذات ہے۔ اب دیکھیں کہ کیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے بچایا، تو ہر حال میں وہ بچانے والا ہے اور اسی پر یقین اور توکل ہونا چاہیے ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔